رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ وصول کر کے لائیں۔ پس وہ بحرین سے مال لے کر آیا۔ انصار نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی جب خبر سنی تو فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو انصار آپ کے سامنے آئے۔ آپ ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انصار نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جو تمہارے لیے خوشی کا باعث ہوگی، اور اللہ کی قسم مجھے تمہاری فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوف رہتا ہے کہ تم پر بھی دنیا کی فراوانی اس طرح ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پس تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو جیسا کہ انہوں نے رغبت کی تھی، پس دنیا تم کو بھی برباد کر دے گی جیسا کہ دنیا نے ان کو برباد کر دیا۔ دیکھیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کشادگی اور وسعت آدمی کے لیے گمراہی اور غفلت کا زیادہ سبب بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا جب آتی ہے تو ساتھ میں اس سے محبت بھی ہونے لگتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گمراہی کی جڑ ہے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا سے بچتے رہو، قیامت کے دن آدمی کو میدان حشر میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کو بڑا اور اچھا سمجھا جس کو اللہ جل شانہ نے حقیر بنایا تھا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔